قرآن مجید کا 29واں سورہ سورہ عنکبوت۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ بے شک ہم نے ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا ہے، اور اللہ تو بہرحال یہ جاننا چاہتا ہے کہ ان میں کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ کیا برائی کرنے والوں کا خیال یہ ہے کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ یہ بہت غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ جو بھی اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے معلوم رہے کہ وہ مدت یقیناً آنے والی ہے، اور وہ خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اور جس نے بھی جہاد کیا ہے اس نے اپنے لیے جہاد کیا ہے، اور اللہ تو سارے عالمین سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم یقیناً ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے اور انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا عطا کریں گے۔ اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی نصیحت کی ہے، اور بتایا ہے کہ اگر وہ کسی ایسی شے کو میرا شریک بنانے پر مجبور کریں جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا، کہ تم سب کی باز گشت میری ہی طرف ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے۔ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے، ہم یقیناً انہیں نیک بندوں میں شامل کر لیں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے بعد جب راہ خدا میں کوئی تکلیف ہوئی تو لوگوں کے فتنے کو عذاب خدا جیسا قرار دے دیا، حالانکہ آپ کے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد آ جاتی تو فوراً کہہ دیتے کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ تھے۔ تو کیا خدا ان باتوں سے باخبر نہیں ہے جو عالمین کے دلوں میں ہے؟ اور وہ یقیناً انہیں بھی جاننا چاہتا ہے جو صاحبان ایمان ہیں، اور انہیں بھی جاننا چاہتا ہے جو منافق ہیں۔ اور یہ کفار ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے کا اتباع کر لو، ہم تمہارے گناہوں کے ذمہ دار ہیں، حالانکہ وہ کسی کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں اور سراسر جھوٹے ہیں۔ اور انہیں ایک دن اپنا بوجھ بھی اٹھانا ہی پڑے گا، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کا بھی، اور روز قیامت ان سے ان باتوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا جن کا یہ افطرا کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے درمیان 50 سال کم 1000 سال رہے۔ پھر قوم کو طوفان نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ وہ لوگ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھ کشتی والوں کو نجات دے دی، اور اسے عالمین کے لیے ایک نشانی قرار دے دیا۔ اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو کہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اگر تم کچھ جانتے ہو۔ تم خدا کو چھوڑ کر صرف بتوں کی پرستش کرتے ہو اور اپنے پاس سے جھوٹ گڑتے ہو۔ یاد رکھو کہ خدا کے علاوہ جن کی بھی پرستش کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے۔ رزق خدا کے پاس تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکریہ ادا کرو کہ تم سب اسی کی بارگاہ میں واپس لے جائے جاؤ گے۔ اور اگر تم تکذیب کرو گے تو تم سے پہلے بہت سی قومیں یہ کام کر چکی ہیں، اور رسول کی ذمہ داری تو صرف واضح طور پر پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ خدا کس طرح مخلوقات کو ایجاد کرتا ہے اور پھر دوبارہ واپس لے جاتا ہے؟ یہ سب اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ خدا نے کس طرح خلقت کا آغاز کیا ہے، اس کے بعد وہی آخرت میں دوبارہ ایجاد کرے گا۔ بے شک وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور تم زمین یا آسمان میں اسے عاجز کر سکنے والے نہیں ہو، اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست یا مددگار بھی نہیں ہے۔ اور جو لوگ خدا کی نشانیوں اور اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں وہ میری رحمت سے مایوس ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
تو ان کی قوم کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ انہیں قتل کر دو یا آگ میں جلا دو۔ تو پروردگار نے انہیں اس آگ سے نجات دلا دی۔ بے شک اس میں بھی صاحبان ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا کہ تم نے صرف زندگانی دنیا کی محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے خدا کو چھوڑ کر بتوں کو اختیار کر لیا ہے۔ اس کے بعد روز قیامت تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، جبکہ تم سب کا انجام جہنم ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر لوط ابراہیم پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں کہ وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی اور پھر ان کی ذریت میں کتاب اور نبوت قرار دی، اور انہیں دنیا میں بھی ان کا اجر عطا کیا اور آخرت میں بھی ان کا شمار نیک کردار لوگوں میں ہوگا۔ اور پھر لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ایسی بدکاری کر رہے ہو جو سارے عالم میں تم سے پہلے کبھی کسی نے بھی نہیں کی ہے۔ تم لوگ مردوں سے جنسی تعلقات پیدا کر رہے ہو اور راہ سے قطع کر رہے ہو اور اپنی محفلوں میں برائیوں کو انجام دے رہے ہو۔ تو ان کی قوم کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہ تھا کہ اگر تم صادقین میں سے ہو تو وہ عذاب الہی لے آؤ جس کی خبر دے رہے ہو۔ تو لوط نے کہا پروردگار تو اس فساد پھیلانے والی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے نمائندہ فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے اور انہوں نے یہ خبر سنائی کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں کہ اس بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں، تو ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سب سے باخبر ہیں، ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دیں گے، علاوہ ان کی زوجہ کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے۔ پھر جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ پریشان ہو گئے اور ان کی مہمانی کی طرف سے دل تنگ ہونے لگے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں اور پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، صرف آپ کی زوجہ کو نہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی ہے۔ ہم اس بستی پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کہ یہ لوگ بڑی بدکاری کر رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی میں سے صاحبان عقل و ہوش کے لیے کھلی ہوئی نشانی باقی رکھی ہے۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور روز آخرت سے امیدیں وابستہ کرو، اور خبردار زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا اور نتیجے میں انہیں ایک زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے زانوں کے بھل پڑے رہے۔ اور عاد و سمود کو یاد کرو کہ تم لوگوں کے لیے ان کے گھر بھی سرے راہ واضح ہو چکے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر دیا تھا اور انہیں راستے سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ لوگ بہت ہوشیار تھے۔ اور قارون و فرعون و حامان کو بھی یاد دلاؤ جن کے پاس موسیٰ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، تو ان لوگوں نے زمین میں استکبار سے کام لیا، حالانکہ وہ ہم سے آگے جانے والے نہیں تھے۔ پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں گرفتار کر لیا، کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی، کسی کو ایک آسمانی چیخ نے پکڑ لیا اور کسی کو زمین میں دھسا دیا اور کسی کو پانی میں غرق کر دیا، اور اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے بلکہ یہ لوگ خود اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے کہ اس نے گھر تو بنا لیا لیکن سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اگر ان لوگوں کے پاس علم و ادراک ہو، بے شک اللہ خوب جانتا ہے کہ اسے چھوڑ کر یہ لوگ کسے پکار رہے ہیں، اور وہ بڑی عزت والا اور صاحب حکمت ہے۔ اور یہ مثالیں ہم تمام عالم انسانیت کے لیے بیان کر رہے ہیں، لیکن انہیں صاحبان علم کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس میں صاحبان ایمان کے لیے اس کی قدرت کی نشانی پائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
जिस किताब की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की गई है, इसे पढ़कर सुनाएं और नमाज कायम करें कि नमाज हर बुराई और बदकारी से रोकने वाली है और अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी शय है और अल्लाह तुम्हारे कारोबार से खूब बाखबर है। और अहले किताब से मुनाजरा ना करो मगर इस अंदाज से जो बेहतरीन अंदाज है, अलावा इनके जो इनमें से जालिम है, और ये कहो कि हम इस पर ईमान लाए हैं जो हमारी और तुम्हारी दोनों की तरफ नाजिल हुआ है और हमारा और तुम्हारा खुदा एक ही है और हम सब उसी के इताअत गुजार हैं। और इसी तरह हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किताब नाजिल की, तो जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस किताब पर ईमान रखते हैं और इनमें से भी बाज लोग ईमान रखते हैं और हमारी आयात का इनकार काफिरों के अलावा कोई नहीं करता है। और ए पैगंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान से पहले न कोई किताब पढ़ते थे और न अपने हाथ से कुछ लिखते थे, वरना ये अहले बातिल शुबे में पड़ जाते। दर हकीकत ये कुरान चंद खुली हुई आयतों का नाम है जो इनके सीनों में महफूज हैं, जिन्हें इल्म दिया गया है, और हमारी आयात का इनकार जालिमों के अलावा कोई नहीं करता है। और ये लोग कहते हैं कि आखिर इन पर परवरदिगार की तरफ से आयात क्यों नहीं नाजिल होती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि आयात सब अल्लाह के पास हैं और मैं तो सिर्फ वाज़े तौर पर अज़ाब इलाही से डराने वाला हूं। क्या इनके लिए यह काफी नहीं है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल की है जिसकी इनके सामने तिलावत की जाती है, और यकीनन इसमें रहमत और ईमानदार कौम के लिए याद दहानी का सामान मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए खुदा काफी है जो आसमान और जमीन की हर चीज से बाखबर है। और जो लोग बातिल पर ईमान रखते हैं और अल्लाह का इनकार करते हैं वो यकीनन खसारा उठाने वाले लोग हैं। और ये लोग अजाब की जल्दी कर रहे हैं, हालांकि अगर उसका वक्त मुअय्यन ना होता तो अब तक अजाब आ चुका होता, और वो अचानक ही आएगा जब इन्हें शऊर भी ना होगा। ये अजाब की जल्दी कर रहे हैं, हालांकि जहन्नुम यकीनन काफिरों को अपने घेरे में लेने वाला है। जिस दिन अजाब उन्हें ऊपर से और नीचे से ढांक लेगा और कहेगा कि अब अपने आमाल का मजा चखो। मेरे ईमानदार बंदो, मेरी जमीन बहुत वसी है, लिहाजा मेरी ही इबादत करो। हर नफ्स मौत का मजा चखने वाला है, इसके बाद तुम सब हमारी बारगाह में पलटा कर लाए जाओगे। और जो लोग ईमान लाए हैं और इन्होंने नेक अमाल किए हैं, इन्हें हम जन्नत के झरोकों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, और वो हमेशा इन्हीं में रहेंगे कि ये इन अमल करने वालों का बेहतरीन अज्र है। जिन लोगों ने सब्र किया है और अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं। और जमीन पर चलने वाले बहुत से ऐसे भी हैं जो अपनी रोजी का बोझ नहीं उठा सकते हैं, लेकिन खुदा इन्हें और तुम्हें सबको रिज़्क़ दे रहा है और वो सबकी सुनने वाला और सबके हालात का जानने वाला है। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछेंगे कि आसमान और जमीन को किसने पैदा किया है और आफताब और महताब को किसने मुसख्खर किया है, तो फौरन कहेंगे कि अल्लाह ने। तो ये किधर बह के चले जा रहे हैं? अल्लाह ही जिसके रिज़्क़ में चाहता है वुसअत पैदा कर देता है और जिसके रिज़्क़ को चाहता है तंग कर देता है। वो हर शय का खूब जानने वाला है। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछेंगे किसने आसमान से पानी बरसाया है और फिर जमीन को मुर्दा होने के बाद जिंदा किया है, तो ये कहेंगे कि अल्लाह ही है। तो फिर कह दीजिए कि सारी हम्द अल्लाह के लिए है और इनकी अक्सरियत अक्ल इस्तेमाल नहीं कर रही है। और ये जिंदगानी दुनिया एक खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं है और आखिरत का घर हमेशा की जिंदगी का मरकज है, अगर ये लोग कुछ जानते और समझते हो। फिर जब ये लोग कश्ती में सवार होते हैं तो ईमान और अकीदे के पूरे इखलास के साथ खुदा को पुकारते हैं। फिर जब वो निजात देकर खुशकी तक पहुंचा देता है
تو فوراً شرک اختیار کر لیتے ہیں، تاکہ جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس کا انکار کر دیں اور دنیا میں مزے اڑائیں، تو عنقریب انہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے واسطے ایک محفوظ حرم بنا دیا ہے جس کے چاروں طرف لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کر دیتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت دے یا حق کے آ جانے کے بعد بھی اس کا انکار کر دے؟ تو کیا جہنم میں کفار کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے ہمارے حق میں جہاد کیا ہے ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے، اور یقیناً اللہ حسن عمل والوں کے ساتھ ہے۔